السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما وقال تعالی والذین لأماناتہم وعہدہم راعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا وسد الامر الى غير اهلها فانتظر الساعه او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفات، توصیفات، تسبیحات، تحمیدات، طیبات، صلوات، تکبیرات، تمجیدات، اچھے کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے جو ہمارے آقا ہیں، راہبر ہیں، رہنما ہیں، اسوہ ہیں، قدوہ ہیں، مثال ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی میں ہماری نجات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعثت کا مقصد یہ بتاتے ہیں کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھی عادتوں کو رواج دینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ اخلاق حسنہ، اچھی عادتوں کو اپنانا اور بری عادتوں کو چھوڑ دینے کا نام ہے۔ کتاب اللہ کے بارے میں یہی بات ہے کہ کتاب اللہ بھی کتاب الاخلاق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ کیف کان خلقہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کس طرح کا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اخلاق بعینہ ہی قرآن کے مطابق تھا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجسم قرآن تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا قرآن تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ معاملات کرنے میں قرآن مجید کو مد نظر رکھتے تھے۔ تو اچھا اخلاق جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور اچھی عادتوں کو اپنانا یہ بہت ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری اچھی عادات کی طرف نشاندہی کی ہے۔ ان عادات میں سے ایک یہ ہے کہ عہد کی پاسداری کی جائے اور امانتوں کا خیال رکھا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے قبل بھی انہی دونوں صفات کی وجہ سے مشہور تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہا جاتا تھا، یعنی وہ اپنی بات سے پھیرا نہیں کرتے تھے، اپنی وعدے کو کے خلاف نہیں کیا کرتے تھے، اور دوسری جو صفت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
وہ یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کے نام سے پکارا جاتا تھا. اور آپ دیکھیے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صفات اس قدر راسخ تھیں، اس قدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ دو صفات لازم اور ملزوم تھیں کہ مشرکین نے ہر الزام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لگایا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے اوپر وہ حرف گیری نہیں کر سکے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت پر تو انہیں اس قدر یقین تھا کہ بھرپور 13 سال مخالفت کے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا سفر درپیش تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت بھی مشرکین کی امانتیں پڑی ہوئی تھیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اس قدر امین خیال کرتے تھے. حضرت علی کو پیچھے چھوڑ کر جانے کا مقصد یہی تھا کہ وہ امانتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں وہ حضرت علی بعد میں ان لوگوں کے سپرد کر دیں جن کی وہ امانتیں ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر امانت کا خیال رکھا کرتے تھے. اور یہ امانت پہلے لوگوں کی صفات میں سے ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس امت سے سب سے پہلے جو چیز اٹھا لی جائے گی وہ امانت ہے، اور سب سے آخر میں جس چیز سے مسلمان جو ہے وہ عاری ہو جائیں گے وہ یہ ہے کہ وہ نمازی نہیں رہیں گے. سب سے پہلی چیز امانت ہے، سب سے آخری چیز نمازی ہیں. اگر ہم اپنی نمازوں کو دیکھ لیں تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم امانتوں میں کہاں پر کھڑے ہیں. سب سے آخری چیز میں ہمارا کیا حال ہے؟ تو سب سے پہلی جو چیز ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے اٹھا لی جائے گی، تو اس جگہ پر ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں؟ تو یہ غور و فکر کا مقام ہے، اور تفکر اور تدبر کیجئے، سوچئے اور سمجھیے. قرآن مجید میں ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب یا ایھا الذین آمنو کہا جائے تو پھر اپنے کان کھول لیا کرو، کیونکہ یا تو کسی اہم بات کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ توجہ دلانے والے ہیں یا کسی بہت ہی اہم بات سے خبردار کرنے والے ہیں، منع کرنے والے ہیں. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو لا تخونوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خیانت نہ کرو، اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اور امانتوں میں خیانتیں نہ کیا کرو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اس حال میں کہ تم جانتے ہو. انسان اگر امین ہے تو صاحب ایمان ہے، اور اگر امین نہیں ہے تو وہ منافق ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافق کی بہت ساری نشانیاں ہیں. ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب اس سے وعدہ کیا جاتا ہے تو اس وعدے کی وہ خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو وہ اس امانت کا خیال نہیں رکھتا، اس امانت کا جو ہے وہ خیال نہیں رکھتا. تو یہ منافقت کی علامت ہے کہ انسان امین نہ ہو اور وہ خائن ہو. اور اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کتاب اللہ کے اندر، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ان دونوں صفات کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی جو ہے وہ بات کی گئی ہے کہ اپنے عہد کی پاسداری کیجئے اور امانتوں کا خیال رکھیے. امانتیں صرف یہ امانتیں نہیں ہیں کہ آپ کے پاس کوئی چیز رکھوا دی جائے، آپ نے اس کے اندر یہ خیانت نہیں کرنی اور اس کی حفاظت کرنی ہے، یہ تو اپنی جگہ پر ہے. اور یہی لوگوں کے ہاں معروف ہے، وہ امانت صرف اسے ہی سمجھتے ہیں. امانت دراصل ہر ذمہ داری کو امانت کہا جاتا ہے، ہر عہدے اور منصب کو امانت کہا جاتا ہے. کتاب اللہ کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ ان تؤد الامانات الی اہلیہا، کہ ذمہ داریوں کو ان کے اہل لوگوں کے سپرد کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ قیامت سب سے برے لوگوں کے اوپر برپا ہونی ہے، اور ان برے لوگوں کی نشانی سب سے نمایاں یہ ہوگی کہ وہ خیانت کرتے ہوں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امانت کو ضائع کر دیا جائے تو پھر آپ نے قیامت کا انتظار کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امانتوں کو ضائع کرنا کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب ذمہ داری نااہل لوگوں کے سپرد کر دی جائے تو پھر قیامت کا انتظار کیجیے۔ ہر ذمہ داری جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ذمہ لگائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ذمہ لگائی ہے، یا آپ نے بذات خود اس ذمہ داری کو لے لیا ہے، وہ آپ کے پاس امانت ہے۔ ہر عہدہ اور ہر منصب امانت ہے۔ امامت ایک امانت ہے، خطابت ایک امانت ہے، پھر اس کے بعد آپ جو نوکریاں کرتے ہیں وہ امانت ہے۔ ہمارے ہاں یہ تو کہا جاتا ہے کہ مزدور مزدوری کرے تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کا معاوضہ دے دیا جائے، یہ بات کی جاتی ہے، اور بالکل اسی طرح ہونا چاہیے۔ لیکن اس بات پر غور نہیں کیا جاتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مزدور کو انتہائی ذمہ داری کے ساتھ وہ مزدوری کرنی چاہیے اور محنت اور مشقت کرنی چاہیے یہاں تک کہ اس کا پسینہ بہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ٹھیکیداری پر جو ہے وہ کام دیا جائے تو کام کرنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، اور اگر دہاڑی پر کام دیا جائے تو پھر کام کرنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ اور پھر ہم شکوہ کرتے نظر آتے ہیں زرداری صاحب سے، پھر ہم شکوہ کرتے نظر آتے ہیں نواز شریف صاحب سے، پھر ہم شکوہ کرتے نظر آتے ہیں عمران خان سے۔ عربی میں ایک مثال ہے کہ لوگوں کے جو اعمال ہوتے ہیں اسی طرح جو ہے حکام ہوتے ہیں، اسی طرح حکام ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کیا امام جس طرح اس کی ذمہ داری ہے وہ اس ذمہ داری کو ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ کیا وہ شخص جو کہیں پر نوکری پیشہ ہے اس نوکری کو صحیح طرح ادا کر رہا ہے کہ نہیں ادا کر رہا؟ یہ امانت ہے اس کے پاس۔ اور پھر امانت کے اندر امانت داری یعنی بے ایمان نہ ہونا یہ بنیادی شرط ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کی اہلیت آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا وسد الامر الى غیر اہلیہا فانتظر الساعہ، جب جو ہے معاملات غیر اہل اور نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کیجیے۔ جسے قرآن نہ پڑھنا آتا ہو آپ اسے امام بنا دیں، جسے بات نہ کرنی آتی ہو آپ اسے خطیب تسلیم کر لیں، جسے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عبور نہ ہوتا ہو اسے آپ عالم تسلیم کر لیں۔ اور اسی طرح میں اپنی مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ بات جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ دوسرے کو اوپر کی جا رہی ہے۔ ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو ہمیشہ حکمرانوں کے اوپر انگلیاں اٹھا دیتے ہیں۔ خطبہ دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے میں اپنی اصلاح کروں اور پھر حاضرین اپنی اصلاح کریں۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ یہاں سے نکات لیں اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ یہ نکات آپ نے اور یہ باتیں کس کے اوپر چسپاں کرنی ہے۔ یہ ہرگز مقصد نہیں ہوتا خطبہ دینے۔ خطبہ دینے کا مقصد صرف اور صرف اپنی اصلاح ہوتا ہے، اور پھر جب اپنی اصلاح کر لیں پھر لوگوں کی اصلاح کیجیے۔ تو اہلیت پیدا کرنا یہ بھی امانت میں سے ہے۔
اگر اہلیت نہیں ہے تو آپ خائن ہیں. اگر آپ والد بننے کی اہلیت نہیں رکھتے، یعنی آپ کو معلوم نہیں ہے کہ والد ہونے کے کیا فرائض ہیں، تو آپ اولاد کے معاملے میں خیانت کر رہے ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد بنایا ہے، آپ کو یہ نہیں معلوم کہ میں نے ماں باپ کے ساتھ کس طرح معاملات کرنے ہیں، اس ذمہ داری کو کس طرح نبھانا ہے، تو آپ خیانت کر رہے ہیں. اگر آپ شوہر بننے کے قابل نہیں ہیں، شوہر کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کو کس طرح ادا کرنا ہے، اس طرح ادا نہیں کر رہے ہیں، تو آپ خیانت کر رہے ہیں. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض کیا، ہر مسلمان کے اوپر فرض کیا. کچھ ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے پاس چوائس نہیں رکھی ہے، چوائس نہیں رکھی ہے، آپ نے وہ ذمہ داریاں ادا کرنی ہی کرنی ہے. پیدا ہونے میں آپ کی چوائس نہیں ہے. آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ بنائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہن بھائی بنائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ دار بنائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کسی کا پڑوسی بنایا ہے. اللہ ھذا القیاس کتنی ہی ذمہ داریاں ہیں جو ہم اپنی مرضی سے اختیار نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر لازم قرار دے دی. ان کے بارے میں جاننا، ان کے بارے میں علم حاصل کرنا، اور پھر اس علم کے مطابق ان ذمہ داریوں کو نبھانا، اہلیت پیدا کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ اہلیت پیدا نہیں کر رہے ہیں تو آپ خیانت کر رہے ہیں، آپ خیانت کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ صحابہ اکرام کس قدر جو ہے وہ اس معاملات کے اندر محنت کیا کرتے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس قدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملازمت اختیار کیا کرتے تھے کہ لوگوں کے ہاں معروف تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، حضرت ابو بکر تشریف لا رہے ہیں، حضرت عمر تشریف لا رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر بیٹھے ہوئے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر جا رہے ہیں، حضرت ابو بکر جا رہے ہیں، حضرت عمر جا رہے ہیں. اور یہ مقصد صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملازمت اختیار کرنے کا یہ تھا کہ علم حاصل کر سکے. کوئی بھی وفد آتا، اسلام لاتا، اسلام لانے کے بعد سب سے پہلا مطالبہ یہ ہوتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک داعی چاہیے جو ہماری رہنمائی کر سکے. کیا حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل مدینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لے کر نہیں چلے گئے تھے؟ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ یہ دین ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہے، ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا اور اس کے بارے میں سیکھنا واجب ہے، فرض ہے. اور یہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا ہے. آپ چلیے ماضی کی طرف. کیا ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عہد نہیں کیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے یک زبان ہو کر کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ہمارے رب ہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے، اے معاذ، کیا آپ کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا حق ہے بندوں کے اوپر؟ حضرت معاذ بن جبل نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، علم تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حق یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے. اور پھر
جب یہ فریضہ جو ہے انسان سر انجام دے دیتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی عذاب نہیں دیتے۔ یہ ہم نے وعدہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اب آپ یہ بتائیے، کیا ہمیں اپنی عبادتوں کے بارے میں پتا ہے کہ ہم نے نماز کس طرح پڑھنی ہے، ہم نے روزہ کس طرح رکھنا ہے، ہم نے حج کس طرح ادا کرنا ہے، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کس طرح کرنی ہے؟ کیا ہم نے شرک کو جانا ہے؟ صحابہ کرام کی تو پوری زندگی گزر گئی ان معاملات کو جانتے ہوئے، ہم کتنا وقت لگاتے ہیں ان معاملات کو سیکھنے کے لیے؟ اور پھر دوسرا وعدہ بھی ہم نے کیا ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں کے اوپر، ہم نے امانت کو پیش کیا زمینوں کے اوپر، ہم نے امانت کو پیش کیا پہاڑوں کے اوپر، سب نے امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ ہم نے ان کے اوپر شفقت کی۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ وعدہ بھی ہم نے کیا ہے، امانت بھی ہم نے قبول کی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ امانت ہر فرض کو کہا جاتا ہے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر فرض کر دیا ہے وہ دراصل امانت ہے، اور ہر اس چیز سے جس سے منع کر دیا ہے وہ امانت ہے۔ قصہ کچھ یوں تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں سے یہ کہا کہ یہ تمہارے فرائض ہیں، اس کو ادا کرو گے تو ثواب ملے گا، جنت ملے گی، اور اگر اسے ادا نہیں کرو گے تو جہنم ملے گی، گناہ ملے گا۔ یہ چیزیں ہیں، اس سے میں نے روکا ہے، اس سے رک جاؤ گے تو جنت ملے گی، اگر اس سے نہیں رکو گے تو جہنم ملے گی۔ ثواب اور عقاب اللہ تبارک و تعالی نے بتایا۔ تو آسمانوں نے یہ کہا اللہ تبارک و تعالی نہ ہمیں ثواب چاہیے نہ ہمیں عقاب چاہیے، ہمارا معاملہ جو ہے آپ برابر برابر رکھ دیں، جو ذمہ داری لگائیں گے ہم اسے ادا کریں گے، لیکن یہ ثواب و عقاب کے چکر میں ہم نہیں پڑنا چاہتے۔ ہمیں نہ جنت چاہیے نہ ہمیں جہنم چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر مخلوق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی ہے اس سے نہ دائیں ہوتی ہے نہ بائیں ہوتی ہے، وہ ذمہ داری ادا کر رہی ہے۔ کیا یہ سورج لاکھوں سال سے اپنی ذمہ داری نہیں ادا کر رہا؟ کیا یہ چاند ادا نہیں کر رہا؟ کیا یہ زمین ادا نہیں کر رہی؟ کیا یہ پہاڑ ادا نہیں کر رہے؟ کیا یہ جانور ادا نہیں کرتے؟ کیا یہ نباتات ادا نہیں کرتے؟ جو ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگائی ہے وہ ادا کر رہے ہیں، اور اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ نہ ان کے لیے جنت ہے نہ ان کے لیے جہنم ہے۔ ہم نے ذمہ داری لی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم فرائض پر بھی عمل کریں گے، ہمیں جنت چاہیے، ہم منکرات کو ترک کریں گے، ہمیں جنت چاہیے، ہمیں جنت چاہیے، اور اگر خدا نہ خواستہ اس طرح نہ کیا تو ہمیں وہ عذاب قبول ہے جو آپ نے ہمیں بتایا ہے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس لحاظ سے ہر فرض جو خواہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتا ہو یا حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہو، اور آپ کو معلوم ہے عباد کا لفظ صرف انسانوں کے اوپر نہیں جو ہے وہ لاگو ہوتا، عباد میں تو یہ حیوانات بھی شامل ہیں۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جانوروں کے حقوق نہیں بتائے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زمین کے حقوق نہیں بتائے؟
کہ زمین کے اوپر چلنا کس طرح ہے، زمین کے اوپر تصرف کس طرح کرنا ہے. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پودوں کے حقوق نہیں بتائے ہیں ہمیں؟ تو خواہ حقوق اللہ ہو، خواہ حقوق العباد ہوں، یہ امانتیں ہیں. یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، یہ امانت ہے آپ کے پاس. یہ صدقہ جاریہ بھی بن سکتا ہے اور بہت بڑا فتنہ بھی بن سکتا ہے. یعنی آپ کو یا تو جہنم میں لے جائے گا. یہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال ذمہ داری ہے، یہ مال ذمہ داری ہے، اس کو کمانا بھی ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری کے ساتھ کمانا ذمہ داری ہے. آپ کماتے ہوئے اپنی مرضی نہیں کر سکتے، نہ آپ خرچ کرتے ہوئے اپنی مرضی کر سکتے ہیں. یہ امانت ہے آپ کے پاس. ہمارے ہاں یہ نعرہ نہیں ہے کہ میرا جسم میری مرضی، یہ میرے اللہ کی امانت ہے. ان لنفسک علیک حق وان لزوجک علیک حق وان لربک علیک حق فاتی کل ذی حق حقہ. آپ کے نفس کا آپ کے اوپر حق ہے. کچھ فرائض ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کے متعلق رکھے ہیں. آپ کی بیوی کا آپ کے اوپر حق ہے، آپ کے رب کا آپ کے اوپر حق ہے. فَأَتِي كُلَّ ذِي حَقٍ حَقَّهُ، ہر حقدار کا حق ادا کرنا آپ کے ذمہ واجب ہے. اگر نہیں ادا کریں گے تو یہ مال، اگر کمانے میں کوتاہی آپ کر رہے ہیں، رزق حلال کا اہتمام نہیں کر رہے، تو یہ نعمت نہیں ہے، یہ عذاب ہے. یہ اس دنیا میں بھی عذاب ہے، یہ اس آخرت میں تو سانپ بچھو اس نے جو بننا ہے وہ بننا ہے. صرف کمانے تک ذمہ داری نہیں ہے، صرف کمانے تک ذمہ داری نہیں، اس کو خرچ کرنا بھی ذمہ داری ہے. اللہ کی قسم اس قدر باریک نظام ہے کمانے کا اور خرچ کرنے کا، کمانے کا اور خرچ کرنے کا. ہمارے ہاں تاجر بے لگام ہے. حضرت عمر کے زمانے میں اس تاجر کو بازار میں گھسنے نہیں دیا جاتا تھا جو تجارت کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنا نہیں جانتا تھا. ہم نے دین سے دنیا کو جس طرح عیسائیوں نے کیا بالکل الگ کر دیا ہے، بالکل الگ کر دیا ہے. اور معاملات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ علماء کو معلوم نہیں ہے کہ تجارت کس طرح جو ہے وہ بتانے کے لیے ان کے پاس روزمرہ میں ہم اس علم کو استعمال نہیں کرتے تو پھر یہی ہوگا. تاجر تو جو ہے آپ کو معلوم ہے کہاں پر کھڑا ہوا ہے. بڑا جو ہے ہمیں شہادت کا شوق ہے، سمجھے. تاجروں نے پچھلے سالوں میں اربوں خربوں جو ہے وہ جہاد اور شہید کا منصب حاصل کرنے کے لیے، جان دینا تو مشکل ہے، چلے مال دے کر جو ہے نا وہ شہیدوں میں شامل ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ اربوں خربوں دیے، اب وہ ماشاءاللہ وہ ادارے حکومت کے پاس ہیں، اور اب یہ کہا جاتا ہے کہ اصل جہاد تو ذمہ داری ہے حکومت کی. تو پہنچی وہیں پر خاک جہاں کا خمیر تھا. بہرحال وہ تو ہو گیا. یہ ہے آسان راستہ، جان چھڑانے والا راستہ، اور پتہ نہیں ہی کہ وہ مقصد شہادت کا آپ کو حاصل ہوا ہے کہ نہیں ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجیے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ تاجر جو سچا ہے اور امین ہے وہ قیامت والے دن شہیدوں کے ساتھ ہوگا. اس سے بھی بڑھ کر سنیے، حضرت ابو سعید فرماتے ہیں
وہ تاجر جو سچا ہے اور امین ہے وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، آپ اربوں خربوں دے دیں، جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے میں دے دیں، اگر پاک نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ قبول نہیں ہے، وہ قبول نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ امین ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تجارت کرتے کرتے نبیوں کے ساتھ، انبیاء کا مرتبہ جو ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ صدیقین، اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے اللہ کی قسم راہ صداقت جو ہے راہ شہادت سے بہت زیادہ مشکل ہے۔ جس قدر کوئی معاملہ جو ہے مشکل ہوتا ہے اسی قدر اس کا اجر بڑھتا ہے نا۔ حضرت ابو بکر بستر پر فوت ہوئے ہیں، وہ حضرت عمر سے بھی افضل ہے جو شہید ہے، حضرت عثمان سے بھی افضل ہیں جو شہید ہے، حضرت علی سے بھی افضل ہے۔ بلکہ مجھے تو یوں سمجھ میں آتی ہے جب کتاب اللہ کو دیکھوں، سنت رسول اللہ کو دیکھوں، کہ ابو بکر ایک طرف، ساری امت ایک طرف، اس لیے کہ راہ صداقت پر چلنا راہ شہادت پر چلنے سے بہت زیادہ مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے۔ بیٹی نے یہ کہا کہ بابا آپ نے میری حمایت کیوں نہیں کی؟ حضرت عائشہ نے مجھ پر الزام لگایا میری جو ہے آپ نے حمایت کیوں نہیں کی؟ کہا میں کس آسمان کے سائے تلے رہتا، کون سی زمین مجھے اٹھاتی اگر میں وہ بات کہہ دیتا جو میرے علم نہیں ہے؟ کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ راہ صداقت ہمیشہ راہ شہادت سے بڑی بات۔ امین تاجر ہونا شہید ہونے سے بہتر ہے۔ شہداء کا اپنا مرتبہ ہے، شہداء کا مرتبہ نبیوں کا مرتبہ نہیں ہے، شہداء کا مرتبہ صدیقین کا مرتبہ نہیں ہے۔ وہ تاجر جو سچا ہو، جو امین ہو، وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں امانتوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل امت امین وامین هذه الامہ ابو عبیدہ بن جراح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہے وہ بڑے درخشاں ستارے تھے، ہاں جی، ہمارے لیے آئیڈیل، ہمارے لیے ہیرو، ہمارے لیے رول ماڈل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بتائے، اور ہر صحابی کی کچھ نمایاں صفات تھیں۔ ایک دیوبندی جو ہے وہ حدیث پڑھتے ہیں خطبے کے اندر، اور بالکل صحیح حدیث ہے وہ، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی نمایاں خوبیاں بتاتے۔ وہ ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ابو بکر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں واشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت اور استقامت اختیار کرنے والے عمر ہے، حیا میں سب سے سبقت جو ہے عثمان رکھتے ہیں، فیصلہ کرنے کی صلاحیت حضرت علی کے پاس ہے۔ لمبی حدیث ہے، اور بھی صحابہ کے بارے میں بتایا۔ اس حدیث کا اختتام ہوتا ہے، وہ اختتام یہ ہے کہ ہر امت کا ایک امین ہوا کرتا ہے، اور میری امت کا امین جو ہے وہ ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا، کہا ہمیں کوئی امین شخص چاہیے، کہا
میں آپ کو ایسا امین دوں گا جو دراصل جو ہے بالکل حق کے مطابق امین ہے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ کو بھیجا. حضرت عائشہ سے پوچھا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ کہا ابو بکر سے. کہا اس کے بعد؟ کہا عمر سے. کہا اس کے بعد؟ کہا ابو عبیدہ بن جراح سے. حضرت عثمان اور علی کا نام نہیں لیا. حضرت عمر جو ہے وہ شہادت شہید ہونے والے ہیں. لوگوں کا تعین کر رہے ہیں کہ یہ لوگ خلیفہ جو ہے وہ چنے جا سکتے ہیں. کہا اگر ابو عبیدہ ہوتا تو مجھے فیصلہ کرنے میں اس قدر مشکل نہ ہوتی. میں ابو عبیدہ کو جو ہے وہ خلیفہ بنا دیتا. اگر سالم مولا ابی حذیفہ ہوتا تو میں سالم کو جو ہے خلیفہ بنا دیتا. یہ مقام ہے, یہ عشرہ مبشرہ بالجنہ میں سے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے. حضرت ابو بکر جو ہے کہ ہاتھوں پر یہ ایمان لائے تھے. جب حضرت صرف جو ہے 2-3 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں, ٹائم ہو گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو حضرت خالد کو انہوں نے معزول کیا اور حضرت ابو عبیدہ کو جو ہے سپہ سالار بنایا. اللہ کی قسم ابو عبیدہ بہادری میں, فراست میں, دینداری میں, ہر مجال میں, امانت میں تو بتایا جا چکا ہے, ہر مجال میں خالد بن ولید سے کہیں آگے تھے, کہیں آگے تھے. بالکل صحیح فیصلہ تھا, بالکل مناسب فیصلہ تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتح مکہ پر جو لوگ ایمان لائے ان کے بارے میں یہ کہا کہ جو پہلے میرے ساتھی ہیں نا ابتدا کے, اگر تم صحابہ کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے, کسی عام آدمی کو نہیں, کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کرو تو ان کی مٹھی اور آدھی مٹھی کے برابر بھی ثواب تمہارا نہیں پہنچے. یہ اس کا در جو ہے وہ آگے کے لوگ ہیں, آگے کے لوگ. تو سپہ سالار تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صرف ایک دفعہ جو ہے مکہ کا سفر تو ہر سال کیا کرتے تھے حج کے لیے, اپنے دوران خلافت صرف ایک سفر جو ہے جب بیت المقدس کی چابیاں لینے گئے اس وقت گئے. وہاں پر ابو عبیدہ بن جراح تھے. یہ 25 لاکھ مربع میل کے جو ہے وہ سربراہ ہیں. ملاقات ہوئی, ملاقات ہونے کے بعد یار تھے, دوست تھے, عشرہ مبشرہ میں سے ہے, قریشی تھے, مکہ کے ساتھیوں میں سے تھے. تو کہا ابو عبیدہ تمہارے گھر جانا ہے. تو ابو عبیدہ نے کہا عمر میرے گھر میں آنسوؤں اور سسکیوں کے علاوہ کچھ نہیں. کہا نہیں میں نے تمہارے گھر جانا ہے. اب یہ 25 لاکھ مربع میل کا جو ہے وہ سپہ سالار ہے. سمجھے, ہمارے ہاں کور کمانڈر کا گھر بڑا پرائم لوکیشن پر ہوتا ہے اور یہ سپہ سالار نہیں ہوتا, آپ کو معلوم. ہاں جی. پھر اس کے بعد گورنر ہاؤس آپ دیکھ لیجئے, پھر اس کے بعد وزیر اعلیٰ ہاؤس دیکھ لیجئے, کہاں پر ہے؟ پرائم لوکیشن پر ہوتے ہیں. کہا تمہارے گھر جانا ہے ابو عبیدہ. کہا نہ جاؤ تو اچھا ہے. کہا نہیں جانا ہے, امیر المؤمنین بھی ہے, یار بھی ہے. ہاں جی, مان ہوتا ہے یاروں کا یاروں پر کے اوپر. کہا چلنا ہے. میں نے کہا چلو پھر نکلتے ہیں. شہر ختم ہو جاتا ہے, بستی ختم ہو جاتی ہے. بستی کے باہر ایک جھونپڑی ہے. حضرت عمر جب اندر داخل ہوتے ہیں اس جھونپڑی میں ساز و سامان کا نام و نشان نہیں ہے. گھاس پھوس کی بہت جھونپڑی, نہ کوئی بستر ہے, نہ کوئی تکیہ ہے, نہ کوئی برتن ہے. چٹیل جو ہے وہ فرش ہے, جھونپڑی بنی ہوئی ہے. اس جھونپڑی پر ٹشو دیجیے گا. اس جھونپڑی کے اوپر چھت میں حضرت ابو عبیدہ ہاتھ ڈالتے ہیں. ہاتھ ڈالنے کے بعد نکالتے ہیں ایک پیالہ. اس پیالے کے اندر بوسی ٹکڑے جو ہے وہ بھگوئے ہوتے ہیں تاکہ نرم پڑ جائیں اور اس کو کھایا جائے. امیر المومنین کے سامنے رکھتے ہیں.
کہتے ہیں کہ جزاک اللہ خیر، کہتے ہیں کہ کھاؤ، امیر المؤمنین کی چیخیں نکل جاتی ہیں، رونے لگ جاتے ہیں۔ کہا عمر میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے گھر میں سسکیوں اور آہوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کہا سب بدلے ہیں، میں بھی بدلا ہوں۔ اس وقت حضرت عثمان بھی تھے، علی بھی تھے، سارے بدلے۔ اگر کوئی بدلا نہیں ہے تو ابو عبیدہ نہیں بدلا ہے۔ ابو عبیدہ کس طرح بدل سکتے تھے؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر امت، ہماری پوری امت، ابو بکر سے لے کر جو قیامت تک آئے گا، ان سب کا امانت میں آئیڈیل حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین جو ہے وہ ابو عبیدہ بن جراح ہے، تو سارے ضرور بدلیں گے۔ ابو عبیدہ کس طرح بدل سکتا ہے؟ وہ امانت کا سمبل ہے، وہ امانت کا پہاڑ ہے، ابو عبیدہ کس طرح بدل سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں امین بنا دے۔ اللہ کی قسم، ہماری دنیاوی مشکلات اور آخرت بھی یہ امانت کے ستون پر کھڑی ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں ہے، منافقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں امین بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے عہد کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ضرورت مند ہے ان کی ضرورتوں کو پورا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فوت ہو گئے ہیں ان کی مغفرت فرما دے۔ جامعہ ابی بکر کے سرپرست مولانا عائش محمد صاحب انتقال فرما گئے ہیں، ان کے لیے بھی خصوصی دعا کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کی مغفرت فرما دے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔